پاکستان جب بنا، پاکستان کو پہلے پاکستان کے کمانڈر ان چیف نے قائد اعظم کو ڈینائی کر دیا تھا. اس کے بعد پاکستان کے اندر بہت جلد پاکستان اس وقت، کیونکہ پاکستان کی فوج کا جو طاہرہ صاحب آپ کے پاس تو بڑا زبردست ٹائم آیا تھا 18 فروری کے بعد، آپ ایک جنرل کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے. آسماں بتا رہا ہوں، ساری پولیٹیکل فورسز آپ کے ساتھ تھیں. میری گزارش سن لیں، جتنی ہمارے ساتھ تھی آپ کو وہ بھی پتہ ہی ہے، وہ آپ کو وہ چھپا ہوا نہیں ہے. چلے میں اس بات پہ نہیں جاتا ہوں، ایک لمبی بحث کسی اور طرف چلی جائے گی. سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پورا ماضی کا چیپٹر ہے، یہ 50s کی دہائی سے شروع ہو کے اور آج تک کا ایک اثر آتا ہے. یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ بناتی رہی، کیونکہ وہ پاکستان کے اندر جو ہماری فوج تھی یہ ایک کلونیل فوج کا حصہ تھی اور اس کو ڈیموکریٹائز ہونا تھا، اس کو پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر آنا تھا. انڈیا کے اندر کیونکہ انڈین پولیٹیکل سٹرکچر ہم سے پاورفل آ گیا تھا، انہوں نے اپنے سٹرکچرز کو درست کیا. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی اس وقت یہ نہیں ہوا، اور ہماری جو قومی قیادت تھی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور لیاقت علی خان جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے، وہ بہت جلد ہم سے رخصت ہو گئے. ہم نے ایک غلام قوم سے آزاد قوم اور غلام اداروں کی حاکمیت کی جو تصور تھی، اس کو آزادی کے جو حاکمیت کا تصور تھا اس میں کنورٹ کرنا تھا. اب پاکستان نے ایک بڑی طویل جدوجہد کے بعد ہماری پولیٹیکل فورسز نے بھی، ہمارے اداروں نے بھی اس بات کو سیکھا ہے. اس کلیش میں ساری دنیا میں قومیں اسی طرح سیکھتی ہیں، یہ کو ہم اچنبے میں نہیں آ گئے. لیکن یہ بات درست ہے کہ ہمارے اداروں کو ٹرائیکاٹمی جو پار کی ہے اس کے مطابق اور آئین اور قانون کے تحت اپنا کام کرنا چاہیے. پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی آئینی حدود میں کام نہیں کر رہے. قاہرہ صاحب، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی آئینی حدود میں کام نہیں کرتے رہے. آج بھی پاکستان کے اندر جو نیا سٹرکچر کھڑا کیا گیا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، مزید اس میں ابھی صوبوں کا مرکز کے ساتھ، مرکز کے اداروں کے ساتھ ابھی یہ سیٹلنگ موڈ ہے. ابھی ہماری عدلیہ بہت آزاد ہوئی ہے، میڈیا بہت آزاد ہوا ہے. شاہ صاحب، کیا ہمارے ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود میں کام نہیں کر رہے؟ جی، اپنی حدود میں، کیونکہ عمران خان نے تو یہ بڑے واضح لفظوں میں کہا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ یا فوج ہمارے سیاسی اداروں کے اندر، سیاست دانوں کے اندر پپٹس بناتی ہے. مطلب ماضی تو یہی بتاتا ہے، یہی میں نے کہا نا کہ وہ تو حال کی بھی بات کر رہے ہیں نا کہ ابھی بھی فوج کو اپنے آئینی کردار میں، تو کیا نہیں ہو رہا آئینی کردار؟ آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ کون کون سے ادارے جو ہیں، مطلب اس وقت ماسوائے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، وہ ایک اپنے within the four wall of the جو ان پہ بھی بہت سے الزام تو پھر پتہ نہیں کس کس شریف پہ لگتے ہیں، کس کس پہ نہیں لگتے ہوتا ہے. لیکن ہم کو اندھے تو نہیں ہے نا، ہم تینوں کو دیکھ رہے ہیں نا. مطلب ہم ایگزیکٹو کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم پارلیمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم سپریم کورٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں. کوئی ہم اندھے تو نہیں ہیں، پاگل تو نہیں ہیں. ہم تینوں اداروں کو دیکھ رہے ہیں. مطلب تینوں اداروں میں اس وقت مطلب ہے دی بیسٹ پرفارمنس اگر کوئی ہے کنسٹیٹیوشنل، وہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے. مطلب اس کے علاوہ اور نہیں ہے. اور آپ نے یہ آپ بتا دیں، آپ بھی ابھی کہہ رہے تھے سیاستدان، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اگر ایگزیکٹو ویجیلنٹ ہوتی، اگر وہ اتنی وہ نہ ہوتی تو آج یہ اس قسم کے تماشے بنتے. مطلب اللہ سید صدر صاحب کو ہمیں نہیں پتا کیا مسئلہ ہے، لیکن کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کچھ نہیں ہو رہا، یہ سب آپ کے سامنے ہے نا. یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے. اس پہ میں بریک کے بعد بات کروں گی اور کشمالہ سے ہی جانوں گی بریک کے بعد فوراً کہ ہم نے کیا ماضی سے، اور کیا ہم اپنے رویوں سے، ہمارے سیاستدان، ہمارا سیاسی نظام کیا اپنے رویوں سے غیر جمہوری قوتوں کو تقویت نہیں دے رہا. ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قوم کے سامنے حقائق کب لائے جائیں گے خفیہ معاہدوں کے، اور جمہوری قوتیں کب سیکھیں گی؟ میں کشمالہ آپ کے پاس یہ سوال لے کے آنا چاہتی ہوں کیونکہ شاید اب نہیں سیکھا تو کبھی نہیں سیکھا جائے گا، اور ہمیشہ قوم جو ہے وہ الزام سیاستدانوں پہ لگائے گی کیونکہ انہوں نے ان کو ووٹ دیا، کسی اور کو نہیں. دیکھیں آسمہ، آپ درست کہہ رہی ہیں. قوم کو، یہ قوم کے لیے فیصلہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ 10 سال کے اندر جتنے چینلز بنے ہیں اور جس سے شعور ان کو آ رہا ہے، تو ان کو ابھی بھی یہ شعور لینا چاہیے کہ ابھی جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ پی ایم ایل کیو کیسے بنی تھی، تو اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں نئی پارٹیاں وجود میں آ رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ وہی کھیل رہی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ اب عوام کا کام ہے ٹو ڈیٹرمن.
بات یہ ہے کہ جب تک پارٹیوں میں جمہوریت نہیں آئے گی تب تک اس قوم میں تبدیلی نہیں ہے. لیکن سیاستدان بھی تو موقع دیتے ہیں نا. دیکھیے تحریک انصاف نون لیگ کے پیچھے, نون لیگ پیپلز پارٹی کے پیچھے, پیپلز پارٹی کسی اور کے پیچھے, اس میں باقی لوگ کیا کریں؟ آسمہ یہ دیکھیں, وہی چہرے آپ اٹھا کے ایک اور جگہ اکٹھے کر دیں, پھر ایک اور جگہ اکٹھے کر دیں, پھر تیسری جگہ اکٹھے کر دیں, تو اس سے تبدیلی نہیں آنے لگی. دیکھیں جب تک آپ کے وہ سلسلے میں کریکشن نہیں آئے گی, جہاں پہ اوپر بلاک ہیڈ ہوا ہے اس کو کھولیں, لیڈرشپ کو گرو کرنے دیں, تبھی اس ملک میں تبدیلی آئے گی اور لوگ ووٹ کریں ان لوگوں کو جو صحیح ہیں. اب آپ چہرے بدل دیں اور پارٹی کا نام تبدیل کر دیں تو ان لوگوں کا وہ کریکٹر یا ان کے جو پیچھے کی اتنا ساتھ بیگیج ہے وہ صاف نہیں ہو کشمالہ, جاتا. آپ نے کہا تھا کہ سچ کہنا ہے اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کھیل ابھی تک جاری ہے. کیا پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں اس ایک نقطے پر اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ جو آئینی کردار ہے ہر ادارے کا وہ اپنا ادا کریں گے اور یہ سیاستدان نہیں جائیں گے ان کے پاس کہ خدا کے واسطے اس حکومت کو رخصت کرو اور ہماری حکومت آنے دو؟ آسمہ, آپ کو پتہ ہے آپ بھی اس چیز سے آپ کو انفارمیشن ہوتی ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تو سارے یہ بات کہہ رہے تھے, مگر وہ پیچھے سب کے تعلق ہوتے ہیں, جو پارٹیاں بن رہی ہیں, جو اشارے ہوتے ہیں, جو جس قسم کے کام ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اشاروں پہ ہوتی ہیں. کون سی پارٹی ہے جو مجھے بتائیں کہ وہ پولیٹیکل ونگ جو یہ بند کرنے چلے تھے, کیا یہ بند کر سکے تھے؟ جبکہ ساری پارٹیز پارلیمنٹ کے اندر اس چیز کے خلاف تھی, تو کیا یہ کر سکے تھے؟ نہیں کر سکے نا. سو دا پوائنٹ از کہ جب یہ ان کی پولیٹیکل حکومت بھی آ گئی, ان کو یونینیمس ہر چیز میں سپورٹ ملتی گئی, ہر چیز میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یونینیمس سپورٹ ہے, وہ بھی ملتی گئی. اس سے زیادہ اسٹرینتھ ان کو کیا ملنی تھی اپنے آپ کو پروو کرنے کی, فیصلے تبدیل کرنے کی, پچھلی حکومت کے غلط فیصلوں کی جگہ نئی پالیسیز لانے کی؟ اس سے زیادہ اچھا مجھے بتائیں آپ کون سا ٹائم تھا اور کیا چیز یہ پروو کر سکتے ٹھیک بات ہے. تو پھر کیا. دوسری چیز یہ آسمہ کہ وہی آپ بھی وہی بات کر رہی ہیں جنرل مشرف. دیکھیں 4 سال تھوڑے نہیں ہوتے, کیا تبدیلی لائے انہوں نے, کیا تبدیلی کی, کون سی فورن پالیسی نہیں لائے. کشمالہ, یہاں میں تو سے ڈس ایگری کروں گی. تبدیلی تو آئی, پارلیمنٹ کی کمیٹی مانگ رہی ہے خفیہ معاہدے, ان کو اللہ کرے مل جائے. تبدیلی یہ آئی کہ وہ تعلقات ریڈیفائن کرے, تبدیلی آئی کہ شمسی ایئر بیس واپس آ گئے. جب آپ کے 25 فوجی شہید ہوئے اس کے بعد آپ نے مانگا, اس سے پہلے آپ یہ درست بات ہے, یہ درست بات ہے. جب اسامہ بن لادن آپ کے وہاں پہ آ کے اٹیک کر کے آپ کو وہ چلے گئے. میں قاری صاحب بالکل, یہ کشمالہ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. میں آپ کے پاس قاری صاحب میں آؤں گی, لیکن میں شاہ صاحب, آپ کی غیرت کو جب للکارا ہے لوگوں نے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تب آ کے آپ نے یہ آئی سیف اور نیٹو شاہ صاحب ہم نے اپنی کامرس کمیٹی میں بہت دفعہ کہا, انہوں نے نہیں سنا. شاہ صاحب, کیا اداروں کے پیچھے رہ کے بھی سیاست کرنی چاہیے؟ میں نہیں سمجھا کس طرح. مطلب یہ جو الزامات لگ رہے ہیں, ہر پارٹی دوسرے پہ الزام, آپ کی پارٹی پہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے پیچھے سیاست کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کل تک پرو اسٹیبلشمنٹ تھی, آج وہ خود کو اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں. یہ جو مختلف ادارے استعمال ہو رہے ہیں سیاست کے اندر, کیا یہ ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو میں اپنی کلیئر کر دوں نا کہ پیچھے کا کیا مراد ہے. سپریم کورٹ ایک کانسٹیٹیوشنل ایک پلر ہے, اس میں ہر آدمی کا جانے کا رائٹ ہے, اور جو جس طریقے سے جاتا ہے. اور پھر ہم ایسے کوشچن پہ گئے ہیں کہ جو کوئی بڑا وائٹل کوشچن ہے, جو کہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے پاکستان کی سیکیورٹی سے, ساورنٹی سے, وہ تو اس کے پیچھے کا کیا مطلب. کوئی سپریم کورٹ والے ہمارے لیے ووٹیں مانگتے ہیں, غیر جمہوری قوتوں کو فائدہ ہوا ہے, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں جی, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فائدہ کس کو ہوا اور کیا ہوا, وہ تو پھر بڑی لمبی بات ہے کہ کس کے ایکشن سے کس کو کیا فائدہ ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پاور آف دا ڈے ہوتی ہے اس کا کام ہے. اگر یہ جس مسئلے میں ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے ہیں, اگر یہ سٹنگ گورنمنٹ جو کہ ڈائریکٹلی اس پہ ایلیگیشن بھی انہی پہ تھے, انہی کے آدمی نے دی ہے, اپنا ریزائن دیا ہے, ہمارا تو اس میں کوئی لینا دینا تھا. وہ لے آتے, یہ ایشو میجارٹی میں ہے, وہ لے آتے پارلیمنٹ میں, اور پارلیمنٹ کے پچھلے جو کدھر جائے مطلب ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر سیاسی جماعتوں میں اور سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ میں اگر اتنی ورتھ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیسیژن, ووٹ لینے سے وہ بہت آگے ہوتے ہیں, ووٹ لوگ دے بھی دیتے ہیں. آج ووٹ لے کے لینے, ووٹ سے بڑی طاقت اور کوئی نہیں ہوتی. ووٹ کی طاقت لے کر بھی اگر کسی کو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت چاہیے تو پھر میں حیران ہوں اس سیاسی جماعت پہ اور اس سیاسی جماعت کے لیڈر پہ. یہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کام لیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فنکشنریز ہیں, مشینری ہیں, پارلیمنٹ کے انڈر ہیں, ایگزیکٹو کے انڈر ہیں. ایگزیکٹلی وہ باؤنڈ ہے. مگر یہ تو نہیں ہو سکا 62 سال میں, ابھی بھی نہیں ہوا, 18 فروری کے بعد بھی نہیں ہوا. یہ پھر لیں گے اور بھی اس کے نقصانات اور بھی وہ قوم برداشت کریں گی. پھر مطلب اگر یہی کچھ چلتا رہا
ہمارے ساتھ ہی ہے ملک مطلب ہے انڈیا۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ صرف جمہوریت کا نعرہ مار دیں کہ تاکہ وہ خبر چھپ جائے، ایک نعرہ لگ جائے، لوگ زندہ باد مرد آباد کر دیں، یہ نہیں، پریکٹیکلی آپ کو بتلانا ہوگا کہ آپ ابھی دیکھیں نا، آپ کا میڈیا بھی کہتا ہے جناب، یہ جناب کو بھی کہتے ہیں جناب فلاں چیز کا رسک ہے، فلاں چیز کا رسک ہے، سیاستدان گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں، باہر کہتے ہیں تو کچھ ہوتے ہیں۔ سیاستدان میں تو اس کی تو کنسسٹنسی ہونی چاہیے، چاہے وہ باہر بیٹھا ہے چاہے اندر بیٹھا ہے، یعنی وہ اگر اس کی پالیسی ہے، اس کی جماعت کی پالیسی ہے، تو وہ اس میں تسلسل ہونا چاہیے، تاکہ کسی جگہ پر قوم یا میڈیا اس کو یہ نہ کہہ سکے کہ خان صاحب، شاہ صاحب، رئیس صاحب، یا فلاں وقت آپ نے یہ کہا اور فلاں آپ یہ کر رہے ہیں، مطلب یہ تو اگر جمہوریتوں نے ڈیلیور کیا ہوتا، اگر جمہوریت نے ابھی تک ڈیلیور کیا ہوتا قاہرہ صاحب، تو شاید یہ سارے الزامات جو کہ اس وقت لگائے جا رہے ہیں جمہوریت پہ یا حکومت کے، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، نظام کی بات نہیں کر رہے، حکومت کی بات کر رہے، بندوں پہ کریں، اگر حکومت نے ڈیلیور کیا ہوتا، یہ تو بات شاہ صاحب کی بالکل درست ہے، تو آج شاید اس کرائسس میں آپ کی حکومت بھی نہیں ہوتی۔ قاہرہ صاحب جی، قاہرہ صاحب کے ساتھ شاید ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے۔ کشمالہ، آپ کا میں پوائنٹ آف ویو اس پہ جاننا چاہوں گی کہ اب وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے، فارورڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیں آسما، وے فارورڈ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اب تو قوم کو، ایک تو جو الیکشنز آئیں اس کے اوپر قوم کو سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالنا چاہیے، یہ دیکھ کے کہ کس پارٹی کو ڈالنا ہے، کن لوگوں کو ڈالنا ہے، کون سے امیدوار ہیں۔ ہر پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جو ہماری حکومت ہے، اس کو چاہیے کہ جواب دے پارلیمنٹ کو، ہمیں تمام معاہدے بتائے جائیں، ہمیں تمام ایئر بیسز بتائی جائیں، ہمیں ری اسٹرکچر کرنی چاہیے اپنی فورن پالیسی، ہمیں فوج کو چاہیے آ کے ان کانفیڈنس، ان کیمرہ اور آؤٹ آف کیمرہ واٹ ایور بریفنگ دی جائے اور بتایا جائے۔ اچھا کشمالہ، میں کوئکلی قاہرہ صاحب سے ہمارا کانٹیکٹ ہوا ہے۔ قاہرہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ شاہ صاحب کا یہ کہنا کہ ڈیلیور کیا ہوتا تو شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے جمہوری نظام کو مضبوط کرنے کے لیے؟ آسما، بات یہ ہے، شاہ صاحب کا میں بہت احترام کر، بڑے سیزنڈ اور سینئر وکیل بھی ہیں اور پارلیمنٹیرین بھی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کو آپ کھرچ کے الگ نہیں کر سکتے۔ سماج، معاشرے اور انسان ایک طرح کی ترقیاں کرتے ہیں، ان کے تدریجی ترقیاں ہوتی ہیں۔ مجھے صرف اتنی گزارش کرنی ہے، میں ایلیگیشن میں نہیں جانا چاہتا۔ میری جماعت ہمیشہ سے، آپ نے کہا پرو اسٹیبلش، ہم ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں۔ اس ملک کی بہت ساری جماعتیں وہ ہیں، میری گزارش سن لیجئے، ہماری جماعت ہمیشہ سے بہت ساری جماعتیں بیکاز آف اسٹیبلشمنٹ پاور میں آتی رہی ہیں، ہماری جماعت انسپائٹ آف اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں آتی رہی ہے۔ ہماری سٹرگل بالکل مختلف ہے۔ میں الزام نہیں لگاتا، پاکستان کے اندر ہی نہیں دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے جہاں گروئنگ معاشرے ہوں گے، ڈیولپنگ سوسائٹیز ہوں گی، وہاں پہ ادارے پرانے بنے ہوئے تھے، ان کے اندر ایک ٹینڈنسی تھی، میں نے پہلے کہا۔ اب اگر آپ ابیوز کرنے شروع کر دیں، آج کی قیادت نے، اگر پولیٹیکل قیادت نے سیکھا ہے، اداروں نے بھی سیکھا ہے۔ آج مجھے شاہ صاحب سے ایک بات یہ ضرور کہنی ہے کہ شاہ صاحب، اس پارلیمان کی کمزوریاں ضرور صحیح، لیکن یہ کسی جماعت کی اکثریت ہوئے بغیر اس پارلیمان نے پاکستان کے وفاق کو بچایا ہے، پاکستان کے آئین کو درست کیا ہے، پاکستان کے وسائل کی تقسیم کو درست کیا ہے۔ اگر گورننس کا ایشو جس کو اب بار بار کہا جاتا ہے، کون سا اس پارلیمان نے اس فوج کو اور اداروں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اکاؤنٹیبل کیا ہے؟ آپ کے سامنے آ کے انہوں نے باقاعدہ بریفنگز دی ہیں۔ اوکے، لیکن پالیسیز تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے قاہرہ صاحب، یہ تو فیکٹ ہے، پالیسیز نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں۔ آپ ضرور کہتے ہیں، لیکن پالیسیز آپ کی بہت ساری آپ کے پاس ہیں۔ پبلک امپریشن بیسیکلی، آسما یاد رکھیے، دنیا میں ایک ہی راستہ ہے جمہوری ممالک کے اندر آگے بڑھنے کا، جمہوریت کو مضبوط کرنے کا، وہ پبلک اوپینین ہے، جس میں آپ کا بھی رول ہے، جس میں پولیٹیکل پارٹیز کا بھی رول ہے۔ اور جب تک آپ پبلک اوپینین کو پازیٹیو ڈیولپ نہیں کرتے اور وہ پبلک اوپینین ووٹ کی صورت میں کنورٹ نہیں ہوتا، یقیناً ہمارے ہاں تدریجی تب تک سسٹم مضبوط نہیں ہوگا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ قاہر صاحب، بڑی دلچسپ گفتگو تھی۔ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، کشمالہ بہت بہت شکریہ۔ اس پہ بہت دیر اور بات ہو سکتی ہے، لیکن سوال آخر میں یہی ہے، شمسی ایئر بیس کس نے دی، باقی ایئر بیسز کس نے دی، خفیہ معاہدے کس نے کیے؟ پاکستان کی پارلیمنٹ کو علم نہیں تھا؟ پاکستان کی پارلیمنٹ کو علم کیوں نہیں تھا؟ پاکستان کی سیاسی قوتوں کو اتنا انڈرمائن کیوں کیا جاتا ہے؟ پاکستان کے ووٹ کے اندر اتنی طاقت کب آئے گی؟ یہ سب فیصلہ آپ کا۔